Welcome everyone to my channel, which is Zam, the true way of life, with the new video. اس سے پہلے کہ ہم خدا کے کلام کا آغاز کریں، آئیے ہم سب اپنے سروں کو جھکائیں گے اور دعا کریں گے۔ خدا باپ، ہم سب تیرے شکر گزار ہیں کیونکہ تو ہی تعریف، تمجید اور شکر کے لائق ہے۔ ہم سب تیرے شکر گزار ہیں تیرے زندہ کلام کے لیے جو تو نے ہماری زندگیوں میں بخش دیا۔ اے باپ، جو تیرا کلام پڑھا جائے وہ ہمارے دلوں میں گھر کر جائے۔ اے باپ، تو ہمارے بند سن کو کھول تاکہ جو تیرا کلام پڑھیں کہ ہم تیرے کلام کے بھیدوں کو بھی سمجھیں۔ اے باپ، تو ہماری رہنمائی کر اور ہمیں ہمت اور طاقت عطا کر تاکہ ہم تیرے کلام کے مطابق پاکیزگی کی زندگی گزاریں۔ اے باپ، یہ سب دعا مانگتے ہیں تیرے پیارے بیٹے یسوع المسیح کے نام سے، آمین۔ مبارک وہ ہیں جو خدا کا کلام سنتے اور اس پر عمل کرتے ہیں۔ اگر ہم پرانے عہد نامہ کی کتاب میں دیکھیں تو ابراہم، موسیٰ، داؤد اور اس طرح سے بہت سے نبی خدا کے حکم کو سن کر ان پر عمل کیا کرتے تھے۔ اس نے خواب میں ہدایت پا کر اپنے بیٹے کو قربان کرنا چاہا۔ اس نے یہ سوچا کہ یہ خدا کا حکم ہے اور اس پر عمل کرنا چاہا، اور موسیٰ نے خدا کی آواز کو سنا اور اسرائیلیوں کو خدا کی مدد سے مصر سے نکال لایا۔ اسی طرح سے سیمویل نے خدا کی آواز کو سنا اور ساؤل بادشاہ کا مسا کیا، اور خداوند سے ہی ہدایت پا کر سیمویل نے ساؤل بادشاہ کو رد کیا اور یسی کے سب سے چھوٹے بیٹے یعنی داؤد کو اسرائیل کے بادشاہ ہونے کے لیے مسا کیا۔ پرانے عہد نامہ میں بھی وہی لوگ مبارک ٹھہرائے گئے ہیں جو خداوند کے حکم کو سن کر اس پر عمل کرتے ہیں۔ سیمویل خود کہتا ہے، سیمویل نے کہا، کیا خداوند سوختی قربانیوں اور ذبیحوں سے اتنا ہی خوش ہوتا ہے جتنا اس بات سے کہ خداوند کا حکم مانا جائے؟ دیکھ، فرما برداری قربانی سے اور بات ماننا مینڈوں کی چربی سے بہتر ہے۔ یعنی پرانا عہد نامہ بھی ہمیں یہی بتاتا ہے کہ کسی بھی طرح کی قربانی سے بہتر خداوند کا حکم ماننا ہے۔ اور جب خدا نے آدم کو بنایا تب خدا نے آدم کو حکم دیا کہ وہ باغ کے ہر درخت کا پھل بے روک ٹوک کھا سکتا ہے، لیکن نیک و بد کی پہچان کا درخت کے پھل کبھی نہ کھائے، کیونکہ وہ جس روز اس پھل کو کھائے گا وہ مر جائے گا۔ لیکن آدم نے خداوند کے اس حکم کو سنا تو صحیح، لیکن اس حکم پر عمل نہیں کیا، اور اس نے اور اس کی بیوی نے نیک و بد کی پہچان کے درخت کا پھل کھایا، اور زمین ان کے سبب سے لعنتی ٹھہری، کیونکہ انہوں نے خداوند کے حکم کی نافرمانی کی تھی۔ اور خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے، گناہ کی مزدوری موت ہے، اور آدم کی نافرمانی کی وجہ سے گناہ تمام انسانیت میں شامل ہو گیا۔ اور خدا کا کلام کہتا ہے، جب آدمی کے سبب سے موت آئی تو آدمی ہی کے سبب سے مردوں کی قیامت بھی آئی، اور جیسے آدم میں سب مرتے ہیں ویسے ہی مسیح میں سب زندہ کیے جائیں گے۔ یعنی جس طرح سے آدم کی نافرمانی کی وجہ سے موت ہم سب میں شامل ہو گئی، بالکل ویسے ہی جب یسوع مسیح اس دنیا میں انسان بن کر آئے تو انہوں نے خدا کی فرما برداری کی اور ہمیں بھی سکھایا تاکہ ہم بھی اس کے حکموں پر عمل کریں، اور یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہی ہم سب زندگی میں داخل ہوئے اور ہم سب پھر سے زندہ کیے جائیں گے۔ خدا کا کلام کہتا ہے، خدا پرستی کا غم ایسی توبہ پیدا کرتا ہے جس کا انجام نجات ہے، اور اس سے پچھتانا نہیں پڑتا، مگر دنیا کا غم موت پیدا کرتا ہے۔ یعنی جب ہم خدا کے حکموں پر عمل کرتے ہیں تو ہم میں خدا کی نجات ظاہر ہوتی ہے، لیکن جب ہم خدا کے کلام کو صرف سن کر اگنور کر دیتے ہیں تو ہم اس دنیا کے ہی ہیں اور اس کا انجام صرف موت ہے۔ لہٰذا جب ہم خدا کے کلام کو سنتے ہیں تو اس پر عمل کرنا بھی ضروری ہوتا ہے۔
کیونکہ اگر ہم اسے جانتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں اس کے حکموں پر عمل کرنا ہے۔ خدا کا کلام کہتا ہے اگر ہم اس کے حکموں پر عمل کریں گے تو اس سے ہمیں معلوم ہوگا کہ ہم اسے جان گئے ہیں۔ جو کوئی یہ کہتا ہے میں اسے جان گیا ہوں اور اس کے حکموں پر عمل نہیں کرتا، وہ جھوٹا ہے اور اس میں سچائی نہیں۔ ہاں، جو کوئی اس کے کلام پر عمل کرے اس میں یقیناً خدا کی محبت کامل ہو گئی ہے۔ ہمیں اسی سے معلوم ہوتا ہے کہ ہم اس میں ہیں۔ جو کوئی یہ کہتا ہے کہ میں اس میں قائم ہوں تو چاہیے کہ یہ اسی طرح چلے جس طرح وہ چلتا تھا۔ یسوع مسیح جو اس دنیا کے خالق اور مالک ہیں اور ہم سب کے بنانے والے ہیں، جب وہ مجسم ہو کر اس زمین پر آئے تو وہ باپ کی فرما برداری سے چلے، یعنی انہوں نے باپ کے حکم کے مطابق عمل کیا اور روح القدس کی ہدایت پا کر ہی خدا کی راہوں پر چلا۔ بالکل ویسا ہی حکم خداوند نے ہمیں دیا ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم خدا کے کلام کو سنیں اور اس پر عمل کریں اور خدا کے حکم کی فرمانبرداری کریں۔ اور جس طرح سے یسوع مسیح نے انسانوں کی مدد کی، بالکل ویسے ہی خدا نے ہمیں بھی حکم دیا ہے کہ ہم ایک دوسرے سے محبت رکھیں اور ایک دوسرے کی مدد کریں۔ خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت رکھو، اور خدا کے کلام میں لکھا ہے پس جو کوئی بھلائی کرنا جانتا ہے اور نہیں کرتا اس کے لیے یہ گناہ ہے۔ بس اگر ہم دوسرے کی مدد کر سکتے ہیں اور ہم یہ جانتے ہیں کہ خدا نے ہمیں دوسروں کی مدد کرنے کا حکم دیا ہے تو ضروری ہے کہ ہم خدا کے حکم پر عمل کریں اور دوسروں کی مدد کریں۔ اگر ہم ایسا نہیں کرتے تو یہ ہمارے لیے گناہ ہے۔ اور خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے ایمان بغیر اعمال کے مردہ ہے۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے اے میرے بھائیو، اگر کوئی کہے کہ میں ایماندار ہوں مگر عمل نہ کرتا ہو تو کیا فائدہ؟ کیا ایسا ایمان اسے نجات دے سکتا ہے؟ اگر کوئی بھائی یا بہن ننگی ہو اور ان کو روزانہ روٹی کی کمی ہو اور تم میں سے کوئی ان سے کہے کہ سلامتی کے ساتھ جاؤ، گرم اور سی رہو، مگر جو چیزیں تن کے لیے درکار ہیں وہ انہیں نہ دے تو کیا فائدہ؟ اسی طرح ایمان بھی اگر اس کے ساتھ اعمال نہ ہو تو اپنی ذات سے مردہ ہے۔ بلکہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ تو ایماندار ہے اور میں عمل کرنے والا ہوں، تو اپنا ایمان بغیر اعمال کے تو مجھے دکھا اور میں اپنا ایمان اعمال سے تجھے دکھاؤں گا۔ تو اس بات پر ایمان رکھتا ہے کہ خدا ایک ہی ہے، خیر اچھا کرتا ہے۔ شیاطین بھی ایمان رکھتے اور تھر تھراتے ہیں۔ مگر اے نکمے آدمی، کیا تو یہ بھی نہیں جانتا کہ ایمان بغیر اعمال کے بیکار ہے؟ جب ہمارے باپ ابراہیم نے اپنے بیٹے اسحاق کو قربان گاہ پر قربان کیا تو کیا وہ اعمال سے راست باز نہ ٹھہرا؟ بس تو نے دیکھ لیا کہ ایمان نے اس کے اعمال کے ساتھ مل کر اثر کیا، اور اعمال سے ایمان کامل ہوا، اور یہ نوشتہ پورا ہوا کہ ابراہیم خدا پر ایمان لایا اور یہ اس کے لیے راست بازی گنا گیا اور وہ خدا کا دوست کہلایا۔ بس تم نے دیکھ لیا کہ انسان صرف ایمان ہی سے نہیں بلکہ اعمال سے راست باز ٹھہرتا ہے۔ اسی طرح راہب فاحشہ بھی جب اس نے قاصدوں کو اپنے گھر میں اتارا اور دوسری رات سے رخصت کیا تو کیا اعمال سے راست باز نہ ٹھہری؟ غرض جیسے بدن بغیر روح کے مردہ ہے، ویسے ہی ایمان بھی بغیر اعمال کے مردہ ہے۔ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم خداوند کو جانتے اور خداوند پر ایمان رکھتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کے حکموں پر عمل کریں، اور جس طرح سے خدا نے کہا ہے جو کوئی مجھ سے محبت رکھتا ہے وہ میرے حکموں پر عمل کرے گا۔ اور خدا کے کلام میں لکھا ہے بس ہر آدمی سننے میں تیز اور بولنے میں دھیرا اور قہر میں دھیما ہو، کیونکہ انسان کا قہر خدا کی راست بازی کا کام نہیں کرتا۔ اس لیے ساری نجاست اور بدی کے فضلہ کو دور کر کے اس کلام کو حلیمی سے قبول کر لو جو دل میں بویا گیا اور تمہاری روحوں کو نجات دے سکتا ہے۔ لیکن کلام پر عمل کرنے والے بنو، نہ محض سننے والے جو اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہو، کیونکہ جو کوئی کلام کا سننے والا ہو اور اس پر عمل کرنے والا نہ ہو وہ اس شخص کی مانند ہے جو اپنی قدرتی صورت آئینہ میں دیکھتا ہے۔
اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو دیکھ کر چلا جاتا اور فوراً بھول جاتا ہے کہ میں کیسا تھا۔ لیکن جو شخص آزادی کی کامل شریعت پر غور سے نظر کرتا رہتا ہے وہ اپنے کام میں اس لیے برکت پائے گا کہ سن کر بھولتا نہیں بلکہ عمل کرتا ہے۔ اگر کوئی اپنے آپ کو دیندار سمجھے اور اپنی زبان کو لگام نہ دے بلکہ اپنے دل کو دھوکہ دے تو اس کی دینداری باطل ہے۔ ہمارے خدا اور باپ کے نزدیک خالص اور بے عیب دینداری یہ ہے کہ یتیموں اور بیواؤں کی مصیبت کے وقت ان کی خبر لیں اور اپنے آپ کو دنیا سے بے داغ رکھیں۔ یعنی صرف خداوند کے کلام کو سننا ہی کافی نہیں بلکہ خداوند کے کلام کو سن کر اس پر عمل کرنا بھی ضروری ہے، اور جب ہم خداوند کے کلام پر عمل کرتے ہیں تبھی ہم اس کی نظر میں کامل ٹھہر سکتے ہیں اور اس کی نظر میں مقبول بن سکتے ہیں۔ اور جب ہم اس کے کلام کو سنتے ہیں تو اس پر عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ اگر ہم نئے عہد نامہ میں یوحنا کی انجیل کو پڑھیں، وہاں لکھا ہے، ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا۔ یہی ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا۔ سب چیزیں اس کے وسیلہ سے پیدا ہوئیں اور جو کچھ پیدا ہوا اس میں سے کوئی چیز بھی اس کے بغیر پیدا نہیں ہوئی۔ اس میں زندگی تھی اور وہ زندگی آدمیوں کا نور تھی، اور نور تاریکی میں چمکتا ہے اور تاریکی نے اسے قبول نہ کیا۔ یعنی یسوع مسیح خود کلام ہے، اور جب ہم اسے جانتے ہیں تو ضروری ہے کہ ہم اس کے حکموں پر بھی عمل کریں۔ یعنی جب ہم اس کی آواز کو سنیں، اس کلام کو جو اس نے ہماری زندگیوں میں بخشا، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کے حکموں پر بھی عمل کریں، کیونکہ اگر ہم اس کے حکموں پر عمل کرتے ہیں تبھی ہم اسے جانتے ہیں، اور خدا ان سے محبت رکھتا ہے جو اس کے حکموں پر عمل کرتا ہے، اور جو اس کے حکموں کو سن کر اس پر عمل نہیں کرتا وہ ابھی بھی تاریکی میں ہے اور اس نے ابھی تک خدا کو نہیں جانا۔ خدا کا کلام کہتا ہے، اگر کوئی شخص میرے کلام پر عمل کرے گا تو ابد تک کبھی موت کو نہ دیکھے گا۔ کیونکہ جب ہم اس کے کلام پر عمل کرتے ہیں تو ہم مسیح کو پا لیتے ہیں، اور مسیح ہی کے وسیلہ سے زندگی ہے، کیونکہ وہی زندگی کی روٹی اور زندگی کا پانی ہے، اور کوئی اس کے وسیلہ کے بغیر باپ کے پاس نہیں جا سکتا، کیونکہ وہی راہ، حق اور زندگی ہے۔ اس لیے جب ہم اس کے حکموں پر عمل کرتے ہیں تو ہم موت یعنی تاریکی کو نہ دیکھیں گے اور نہ ہی گناہ میں مریں گے، اور جب ہم اس کے کلام پر عمل کرتے ہیں تو ہم زندگی یعنی یسوع مسیح کو پا لیتے ہیں، اور اس کا نور ہم پر چمکتا ہے اور ہم روشن ہو جاتے ہیں، اور ہم پر ہمارے گناہ ظاہر ہو جاتے ہیں، اور اسی کے وسیلہ سے ہم اپنے گناہوں کو ترک کرتے ہیں اور وہ ہمیں معاف کرتا ہے اور ہم میں زندگی ظاہر ہو جاتی ہے۔ کیونکہ خدا پرستی کا غم ایسی توبہ پیدا کرتا ہے جس کا انجام نجات ہے، اور کسی دوسرے کے وسیلہ سے نجات نہیں، کیونکہ آسمان کے تلے آدمیوں کو کوئی دوسرا نام نہیں بخشا گیا جس کے وسیلہ سے ہم نجات پا سکیں۔ اس لیے خداوند کے کلام کو سننا اور اس پر عمل کرنا ضروری ہے، کیونکہ شیطان بھی خداوند کے کلام کو جانتا ہے لیکن اس پر عمل نہیں کرتا۔ اس لیے خدا ہمیں یہ حکم دیتا ہے کہ اگر ہم اسے جانتے ہیں تو اس کے حکموں پر عمل بھی کریں۔ اور درخت اپنے پھلوں سے ہی پہچانا جاتا ہے۔ جب ہم میں روح کے پھل ظاہر ہوتے ہیں تبھی ہم پہچانے جائیں گے کہ ہم مسیح کے ہیں یا شیاطین کے۔ اس لیے ضروری ہے کہ جب بھی ہم خدا کے کلام کو سنیں تو اس پر عمل بھی کریں۔ اور خدا کا کلام یہ بھی کہتا ہے، جو کوئی مجھ سے محبت رکھتا ہے وہ میرے حکموں پر عمل کرتا ہے۔ آج کے کلام کے وسیلہ سے خداوند ہم سبھی کو برکت دے، آمین۔ آئیے ہم سب اپنے سروں کو جھکائیں گے اور دعا کریں گے۔ خدا باپ، ہم سب تیرے شکر گزار ہیں کیونکہ تو ہی تعریف، تمجید اور شکر کے لائق ہے۔ ہم سب تیرے شکر گزار ہیں آج کے دن کے لیے جو تو نے ہماری زندگی میں بخشا، تاکہ ہم مل بیٹھ کر تیرے کلام کا مطالعہ کریں اور تیرے کلام کے بیدوں کو سمجھیں۔ اے باپ، جو تیرا کلام پڑھا گیا ہے وہ ہمارے دلوں میں گھر کر جائے اور ہم سب تیرے کلام کے وسیلہ سے پاکیزگی کی زندگی گزاریں۔ تیرے کلام کے وسیلہ سے ہم سب برکت پائیں۔
اے باپ تمہارے ذہنوں اور سوچوں کو پاک بنا، ہم اپنے آپ کو تیرے ہاتھوں میں سونپتے ہیں، تو ہمیں اپنے مطابق چلانا اور ہمارے منہ پر اپنے نگہبان ٹھہرانا، تاکہ ہم جو بھی بولیں تیری ہی مرضی کے مطابق بولیں اور کوئی گندی بات ہمارے منہ سے نہ نکلے۔ باپ اسی طرح سے جو کوئی تیرے حضور جھکا ہے تو ایک ایک کو برکت دینا اور ہمیں ہمت اور طاقت دینا، تاکہ تیرے کلام کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچائیں اور ہر ایک گھٹنا تیرے حضور جھکے اور تجھے ہی اپنا خدا جانے۔ اے باپ اسی طرح سے جو کوئی بیمار ہے تو اپنے پیارے بیٹے یسوع مسیح کے وسیلہ سے ان سب کو تندرستی صحت دینا، جو کوئی بدرو گرفتہ ہے تو اسے آزاد کرنا، اور جس کسی کی جو دلی خواہش ہے اے باپ تو اسے پورا کرنا۔ یہ سب دعا مانگتے ہیں تیرے پیارے بیٹے یسوع المسیح کے نام سے، آمین۔ خدا باپ کا فضل، یسوع مسیح کی محبت، پاک روح کی رفاقت اور شراکت ہمیشہ تک ہم سبھی کے ساتھ ساتھ ہو۔ آج کے کلام کے وسیلہ سے خداوند ہم سبھی کو برکت دے اور خدا کا فضل ہمیشہ تک ہم سبھی کے ساتھ ساتھ ہو۔ Once again, Merry Christmas to all of you and may God bless you all. And I pray that this Christmas season bring lot of happiness and joy in your life. And celebrate this Christmas with lot of joy and happiness, with great love, because peace on earth come when we celebrate Christmas every day. May God bless you all. Amen.